السلام علیکم۔ ہمیں کیوں تخلیق کیا گیا؟ کیا شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے؟ کیا انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان انسان کے اندر اس کو گمراہ کرنے کے لیے خون کی طرح دوڑتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ جب اللہ نے فرشتوں سے ذکر کیا کہ وہ مٹی سے انسان کو بنانے والے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے ہی میں آدم علیہ السلام کو تیار کر لوں تو تم سب ان کے آگے سجدے میں گر پڑنا، تو وہ تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی اور سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے سوال کیا کہ تمہیں کیا ہوا کہ تم نے میری اطاعت کرنے سے انکار کر دیا؟ کس چیز نے تمہیں روکا؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے سے کمتر چیز کو ہرگز سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ آپ نے مجھے آنکھ سے بنایا ہے اور اس مخلوق کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس غرور اور تکبر کو سنا تو کہا کہ میں آج تجھے اپنی رحمت سے دھتکارتا ہوں۔ تو اس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ مجھے روز محشر تک کی یہ مہلت دی جائے کہ میں آپ کے ان انسانوں کو بہکاتا رہوں یہاں تک کہ ان انسانوں سے جہنم کو بھر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی تھی۔ پہلے ہم جانتے ہیں اس پوری آیت کے ترجمے کو، پھر اس کی وضاحت کرتے چلیں گے انشاءاللہ۔ آئیے جانتے ہیں۔ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا، سو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کہ وہ اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا؟ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ فرمایا بس یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی۔ کہنے لگا کہ میرے پروردگار، اچھا تو مجھے اس روز تک کہ لوگ اٹھائے جائیں مہلت دے۔ فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی جاتی ہے اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے۔ کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا سوائے ان کے جو تیرے سب سے پہلے تو میں وضاحت کرتی چلوں کہ اس میں جو سجدے کا ذکر آ رہا ہے وہ سے مراد سجدہ تعظیمی ہے۔ دراصل سجدے کی دو اقسام ہوتی ہیں، سجدہ اصطلاحی اور سجدہ تعظیمی۔ سجدہ اصطلاحی وہ سجدہ ہے جو اللہ کو کیا جاتا ہے اور وہ اللہ کے سوا کسی کو بھی جائز نہیں ہے، جس میں ناک اور ماتھا زمین پر لگتا ہے، نماز میں کیا جانے والا سجدہ ہے۔ اور ایک سجدہ ہوتا ہے سجدہ تعظیمی، جو حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کیا تھا اور پہلے بادشاہوں کے زمانے میں ان کو کیا جاتا تھا، بعد میں اس کو بھی منع کر دیا گیا تھا۔ یہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے۔ یہ سجدہ تعظیمی کا حکم دیا گیا تھا جو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے کہا تھا تمام فرشتوں کو۔ تو جب فرشتوں کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اور فرشتے تمام کے تمام جھک گئے، اپنے سروں کو جھکا دیا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے، تو اس وقت ابلیس نے منع کر دیا کہ میں ہرگز اس مخلوق کو سجدہ نہیں کروں گا، اور اس نے جو سجدے کے انکار کی وجہ بتائی تھی وہ غرور اور تکبر کے بھرے ہوئے الفاظات تھے۔ وہ کیا تھے میں اس کی تفصیل آپ کو بتانا چاہوں گی۔ ابلیس کا کہنا یہ تھا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے آنکھ سے بنایا ہے، اور اگر آنکھ کو جلائیں، کبھی بھی آنکھ کو جلایا جاتا ہے تو آنکھ اوپر کی طرف جاتی ہے، اس کے شعلے اوپر کی طرف جاتے ہیں، اور یہ جو مخلوق اللہ نے بنائی ہے یعنی آدم علیہ السلام، انہیں اللہ نے مٹی سے بنایا ہے اور مٹی کو اچھالو تو زمین پہ نیچے گر جاتی ہے۔ یعنی وہ غرور کا کانسیپٹ تھا اس کے ذہن میں کہ میں اپنے سے کمتر اور حقیر چیز کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اس پر اس نے اللہ تعالیٰ سے جب اللہ کی نافرمانی کے الفاظات اپنے منہ سے نکالے تو اللہ نے اسی وقت اس کو دھتکار دیا، لیکن اسی وقت اس نے جو ہے وہ اللہ سے مہلت بھی مانگی کہ اگر مجھ سے میرا منصب چھینا جا رہا ہے، اس مخلوق کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مجھے دھتکارا جا رہا ہے، تو مجھے مہلت دی جائے قیامت کے دن تک، میں ان لوگوں کو بہکاؤں اور ان لوگوں کو جو ہے جہنم تک لے کے جاؤں، ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ میں جہنم میں بنا دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، میں مہلت دیتا ہوں تمہیں، جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ کبھی بھی تیری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ تو الحمدللہ ہم میں سے کئی مسلمان ایسے ہیں جن کا ایمان کامل ایسا ہے کہ وہ شیطان کی بہکاوے میں نہیں آتے، شیطان کی اطاعت نہیں کرتے۔ اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ جب آپ نماز فجر میں نرم و گرم بستر میں سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت اذان کی آواز آپ کے کانوں میں آتی ہے، ایک طرف اللہ کی پکار جو ہے ہمارے کانوں میں آتی ہے کہ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، یعنی کہ فلاح کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ ایک طرف سے اللہ کا بلاوا آ رہا ہوتا ہے اور دوسری
طرف ہم پر نیند کی جو مدہوشی ہوتی ہے اور سردی کی اور نرم و گرم جو بستر ہوتے ہیں ان کا سکون ہوتا ہے، اور ایک طرف یہ ہوتا ہے اور ایک طرف یاد الہی جو ہے وہ پکار رہی ہوتی ہے، اور ایک طرف جو شیطان ہے وہ ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ سکون سے سو جاؤ۔ جب اس وقت ہم اپنے نفس سے جہاد کرتے ہوئے اٹھتے ہیں اور اپنے بستر کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے جب جانماز بچھا کر سجدہ حضور ہوتے ہیں، جیسے ہی سجدے میں جب ہم سر رکھتے ہوں گے نا، تو اس وقت اللہ کو جو خوشی ہوتی ہوگی نا ہمیں دیکھ کر، تو شاید یہی وہ وقت ہے، یہی وہ بات ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اللہ نے یہ جواب دیا تھا نا کہ جب انہوں نے سوال کیا کہ آپ اس مخلوق کو کیوں بنا رہے ہیں، ان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو واقعی اللہ تعالیٰ نے ہم ان نیک بندوں کے بارے میں سوچا ہوگا جو اللہ کی رضا کے لیے شیطان کو جو ہے وہ شیطان کی رضا کو چھوڑ کر، شیطان کی پیروی کو چھوڑ کر وہ اللہ کے آگے سجدہ کرتے نا، تو جو سکون اور جو خوشی اللہ کو ملتی ہوگی ہماری عبادت سے، تو وہ جو ہے جواب ہے اس شیطان کا، جو شیطان نے کہا تھا نا کہ کیوں بنا رہے انسانوں کو۔ تو ہمیں اپنی عبادات میں جو ہے دل لگانا چاہیے، ہمیں اپنے نفس کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کرنی چاہیے، جہاں جہاں شیطان ہمیں بہکائے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے خاطر جو ہے وہ ہر کام کریں، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ لوگوں کو معاف کرنا ہو، درگزر کرنا ہو، یا دنیاوی معاملات ہیں یا دینی معاملات ہیں یا خدمت خلق کی بات ہے، مخلوق کی خدمت کی بات ہے یا اللہ کی عبادت کی، ہر ایک میں ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنی